چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 64 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور سورۃ الرحمن کا 5th سبجیکٹ ہم نے شروع کر دیا تھا، جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم زیادہ تر اس سائیڈ آف اسکالرس کی اوپینین کو پریفر کر رہے ہیں کہ جہاں آخری حصہ السابقون السابقون کے لیے ہوگا، ایلیٹ کلاس کے لیے ہوگا۔ السابقون میں بھی بہترین آگے بڑھنے والے، مسلمانوں میں وہ گروہ جو اصحاب الیمین سے آگے ہوگا، اس کے لیے یہ حصہ آیا ہے۔ آیت نمبر 64 میں آیا تھا مدہامتان، بہت تھک گرین دو باغات، اور مدہامتان پر ہم نے بات کی تھی کہ ایسا گرین باغ ہوگا، اتنا گرین فولیج ہوگا، ڈارک گرین پتوں سے کمپلیٹلی کور ہوگا۔ مدہامتان ایسے باغ کے لیے آتا ہے جس کے اندر گرینری اتنی تھک ہوتی ہے کہ لائٹ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، انٹچڈ گارڈن۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بحثیں کرتے ہیں کہ اگر ایسے باغات آج بھی موجود ہیں تو ایسے باغات کہاں موجود ہیں، اور جب تک ہم اپنی سر کی آنکھوں سے کوئی اس کا کلو نہیں دیکھ لیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یہی مائنڈ سیٹ قریش مکہ کا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، ہمیں کوئی ایسا فزیکل ایونٹ دکھائیے جو روٹین میں نہیں ہوتا۔ اور ہم نے شروع میں بات کی تھی جب ہم سورہ رحمان کو شروع کر رہے تھے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے، پوری کائنات کی طرف تمام لوگوں کی توجہ کرا دی تھی کہ معجزات تو تمہارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ جہاں تک جنت کی بات ہے یا جہاں تک دوزخ کی بات ہے، جنت کے باغات ہوں یا جہنم کے گڑھے ہوں، یہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس کو فزیکل فارم میں بنایا ہے، اور جہنم اس وقت بھی دہک رہی ہے، جنت کے باغات اس وقت بھی موجود ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 65 میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، یعنی یقین کرو کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتوں کا، جنتوں کا ذکر بتایا ہے، وہ جنتیں آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر آج سائنس ہم سے کوئی بات کہہ دے تو ہم اس بات پر نہیں کہتے کہ پہلے پروف ملے گا ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے، تب ہم سائنس کی بات کو صحیح مانیں گے۔ آپ اور میں اس وقت یہ بات نہیں کہتے، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہی کہہ دے کہ بی آپ کے جسم میں اس جگہ پر بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے، آپ کہتی ہیں نہیں لائیں پہلے الیکٹران مائکروسکوپ رکھیں میرا بلڈ کلچر اس کے اندر، اور میں خود پہلے دیکھوں گی بیکٹیریا کو، اگر سمجھ آئے گا تو مانوں گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ آئے گا تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ وہاں پر بھی ہم بات مان لیتے ہیں، سائنس کی بات بھی ہم مان لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے شاید 20 مئی کی بات ہے، 20 مئی کی نیوز ہے، جس میں BIPM نے، جو انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ اینڈ میجرز ہے، فرسٹ ٹائم ان لائف فرام لاسٹ 130 ایئرس، 130 سال سے جو کلو گرام تھا اس کا یونٹ چینج کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ فزیکل میس باڈی سے کلو گرام کو گیج کرتے تھے، اب انہوں نے اس کو فزکس کے کانسٹنٹ پر لا کر چینج کر دیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کی ویلیو کو کانسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے باقی یونٹس جو ہیں وہ کانسٹنٹ پر چلتے ہیں۔ اب 130 سال کے بعد جو کلو گرام ہوگا اس کی جو میجرمنٹ ہے، وہ اس کی بہت سی ریزنز ہے، اس لیے کہ جو فزیکل ماس انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے لیب میں کلو گرام کے لیے کہ یہ کلو گرام کا میس ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی میجرمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اگین دیر از اندر سائنس کہ وہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اب ڈیسیجن یہ ہوا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کے اندر کہ انہوں نے کلو گرام کو اب فزکس کانسٹنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اور اب کلو گرام کو گیج کیا جائے گا پلانک کانسٹنٹ کے ساتھ۔
آپ کو اور مجھے اس سے کوئی نہیں فرق پڑنے والا. نہ مجھے اور آپ کو اس ماس کا پتا تھا جس سے کلو گرام کو اب تک ویٹ کیا جاتا تھا، جو کہ آپ انٹرنیشنل میوزیم آف یونٹ میں رکھا ہوا تھا. نہ مجھے اور آپ کو اب اس کے فزکس کانسٹنٹ کے انڈر آنے سے کوئی فرق پڑے گا. آپ 1 کلو سیب خریدتی تھیں، 1 کلو سیب اب بھی 1 کلو ہی رہے گا. دس از دا چینج ان دا سائنٹیفک ورلڈ. لیکن اب آپ جا کر پہلے جو ہیں سارے سائنٹسٹ سے کہیں گی پہلے مجھے دکھاؤ. جب تک میں اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی کیا تبدیلی آئی ہے، میں مانوں گی نہیں. سائنس کی بات کو تو ہم فوراً مان لیتے ہیں، سائنس کی بات پر ہم فوراً کنوکشن کے ساتھ بات ماننے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات بتائی جاتی ہے، جب احادیث کے بات کو منشن کیا جاتا ہے، جب ایمان کے ساتھ ایمان بالغیب کو بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، جب اللہ کی بنائی جنت اور دوزخ پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، جب برزخ کا کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، تو بڑے بڑے مسلمان کہتے ہیں لاؤ دلیل. کیا دلیل ہے کہ برزخ میں قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا؟ یہ ہمارا حال ہے کہ ہماری دلوں کے اندر، دل کی دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے مقام پر موجود ہیں. اس اچھے مقام پر نہ اسلام موجود ہے، نہ اللہ موجود ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. آج ناسا ڈکلیئر کر دے کہ ایک پلانٹ ایسا ہے جو فل آف گارڈنز ہے، سچ بتائیں مان لیں گے؟ کہیں گے، آپ کہیں گے ہاں ظاہری بات ہے، ان کے پاس ٹیلیسکوپس ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں. obviously کہہ رہے ہیں تو ہوگا. اللہ کہے اور انسان شک کرنا شروع کر دے، اس اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. ناسا کہے کہ ایک پلانٹ ایسا ڈسکور ہوا ہے جس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ناسا کہے گا تو مان لیں گے. اللہ کہتا ہے تو یقین نہیں آتا ہے، اور اتنا یقین نہیں آتا کہ وہ یقین جو ہمیں آج عمل کی طرف دوڑا دے. جبکہ اللہ کے لیے قرآن خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہوگا؟ تو یہ ایمان کی طاقت ہے جو اللہ کے کلام سے انشاءاللہ گیدر کرنی ہے. اللہ جو کہے گا اس پر ہم نے ایمان لانا ہے، اور اللہ نے جو جنتیں بتائی ہیں ہمارا پورا بلیف ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. ہمارا کام ہے ہم ان نیک بندوں کے راستوں پر چلنا شروع کر دیں. آیت نمبر 66، فیہما عینان نضاختان، فیہما عینان نضاختان، دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے، اور نضاختان بتا رہا ہے انٹینس چشمے ہوں گے، انٹینس واٹر فالز ہوں گے، اوور فلوئنگ واٹر فالز ہوں گی. آپ دیکھیں پیچھے آیا تھا فیہما عینانی تجریان. تجریان میں سمپل فلو ہے، ایک آرام سے ایک جو ہے وہ دریا بہہ رہا ہے، کوئی نہر بہہ رہی ہے، کوئی واٹر فال گر رہی ہے، کوئی اس کے اندر گشنگ فیلنگز نہیں آ رہی. لیکن اس باغات میں، ان 2 باغات میں جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نداختان، اس میں انٹینس فلو کرنے والی واٹر فالز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ کیسی واٹر فالز ہیں. ایسی واٹر فال ہیں کہ جس کی وجہ سے ایئر میں مسٹ ہے. جیسے واٹر شاور نہیں ہوتا جو اڑنا شروع ہو جاتا ہے، نیاگرا فال آپ کے ذہن میں فوراً آتی ہے. اللہ نے اپنی ہائیسٹ بنائی ہوئی جنت کی تصویر یہ دی ہے، اور یہ ہائیسٹ کی بھی ہائیسٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کو تو ڈسکرائب ہی نہیں کیا گیا. جنت الفردوس کیسی ہے؟ قرآن میں جتنا بھی کانٹینٹ آپ کو ملتا ہے اباؤٹ جنات، وہ سب کی سب سابقون الاولون کے لیے آتا ہے. اب وہ جنت الفردوس کا پارٹ ہے یا اس کا بھی ایک چھوٹا سا گلمس ہے، واللہ علم. جنت الفردوس کا ٹاپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریزروڈ ہے، اور جنت الفردوس کا جو ٹاپ ہے اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. یہ سب وہ معاملات ہیں جس پر آپ کو اور مجھے صرف اور صرف بلیف کرنا ہوتا ہے. جتنی بات بتا دی جائے اتنی بات سننی ہوتی ہے، فردر اس کے اوپر سوال جواب نہیں کیے جاتے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر بحثوں میں وقت نہیں لگایا جاتا. اگر فکر کرنی ہے تو ان اعمال کی ڈسکشن ضرور کریں جو اعمال ہمیں ان جنتوں کا اہل بنا سکتے ہیں، جو اعمال ہمیں ان راستوں پر چلا سکتے ہیں جو ہمیں جنت کے لیے ایلیجیبل بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہائی کلاس جنتوں کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ اس میں چشمے ہیں، اس میں واٹر فالز ہیں جو ابلتے ہوئے فواروں کی طرح ہیں. اتنی تیزی سے پانی گرتا ہے کہ آس پاس واٹر اسپرے جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اس وقت بھی میرا خیال ہے نیاگرا فال سے زیادہ جو سب سے بیسٹ آپ کو واٹر فال ملتی ہے وہ زمبابوے کی ہے، وکٹوریا فال، جو کیپ ٹاؤن سے ہوتے ہوئے اگر آپ جائیں تو آپ کو ایریل ویو میں بھی نظر آتی ہے.
وکٹوریا فال اگر آپ گوگل کر کے بھی دیکھ لیں تو ہیوج ہے وکٹوریا فال. اور اگر آپ کیپ ٹاؤن سے ٹریول کرتے ہوئے اوپر ایریل ویو سے جاتے ہیں تو آپ کو امیزنگ ویو اس پوری واٹر فال کا ملتا ہے، جس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کمپلیٹ واٹر شاور جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی بنا دی کہ جس دنیا کے نظارے ہماری آنکھوں کو امیز کر دیتے ہیں، جب اللہ نے اس دنیا میں آبشاریں اور واٹر فالز ایسے بنا دیے کہ جن کے ذریعے آپ اور میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور یہ ہماری ویکیشنز کا سامان بنتا ہے. جب اللہ نے دنیا میں یہ چیزیں ایسی بنا دیں کہ جو ہمارے غم کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. آپ 4-5 دن کے لیے بھی کیوں ویکیشنز پر جانا چاہتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ. 1 ہفتے کے لیے بھی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ 10 دن کے لیے بھی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں ریلیکس ہو کے واپس آؤں گی. اس لیے کہ جب انسان ویکیشنز پر جاتا ہے سم ہاؤ کمپلیٹلی نہیں تو پارشلی بہرحال اپنے پیچھے کی کچھ مشکلات کو، اپنے پیچھے کے کرائسس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے. جب اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کا یہ حال ہے تو وہ جنت جس کے لیے اللہ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی مشکلات اٹھانے کے بعد بھی جب اللہ کا بندہ وہاں پہنچے گا اللہ کی رحمت سے تو اس کو پھر بھی غم چھوئے گا، وہ پھر بھی غم زدہ ہوگا، وہ پھر بھی دنیا کو یاد کرے گا. بعض تعلیمات کے ایسنس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ دنیا کا غم تو بھول جائیں گے، ہاں لیکن دنیا یاد آئے گی. کس طرح سے یاد آئے گی؟ تمام لوگ آپس میں جنت میں بیٹھ کر ڈسکشن کریں گے اور اس طرح سے ڈسکشن کریں گے جس کا ایسنس آتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں چند دن قربانی دے دی، ہم نے دنیا کی زندگی کا وقت اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا. اور اگر جنت والے دنیا کی زندگی کو یاد بھی کریں گے تو اس طرح سے یاد کریں گے کہ کہیں گے کہ اچھا ہوتا کہ ہم نے جو وقت ضائع کیا ہم اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تاکہ ہماری جنتوں کا سائز اور کوالٹی اور زیادہ بڑھ جاتا. تو یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں کے ڈسکرپشن، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے ایسا سامان تیار کیا ہے جہاں پر یہاں کی قربانیاں دینے کے باوجود، یہاں کی تھکن کے باوجود، یہاں کی آزمائشوں کے باوجود سارا غم، ساری تھکن انشاءاللہ دور ہو جانے والی ہے. یہاں تھوڑی سی مشکل اٹھا لینا مہنگا سودا نہیں ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر آگے بڑھانا ہے. جو اللہ نے جن لوگوں کو الحمدللہ 20 دن توفیق دی اور وہ اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھے، یہ معمولی توفیق نہیں سمجھے گا، یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی. اللہ اپنے بندوں سے اپنا کام لیتا ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے تب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اپنے آنے والی زندگی میں ایکسپوننشل ریٹ سے اس علم کی کیفیت کو بڑھائیں. جتنا علم حاصل کیا ہے اس علم کی گہرائی کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اندر ایکسپوننشل ریٹ سے عمل کو بہتر کریں. ایکسپوننشل ریٹ کیا ہوتا ہے؟ 4 + 4 تو 8 ہو گیا، 4 × 4 16 ہوتا ہے. دس از ایکسپوننشل ریٹ. ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ آپ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ ضرور کریں گے. اور جتنی نیکی کا ارادہ جس کے دل میں آ رہا ہے، یہ حقیقت ہے جب آپ کورسز اٹینڈ کرتے ہیں، جب آپ رمضان میں 15-20 دن 30 دن لگاتے ہیں تو دل میں نیکی کا جذبہ بہت آتا ہے، ذہن میں ارادے بہت بنتے ہیں، دل میں تمنا ضرور پیدا ہوتی ہے، خود بخود انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ مبارک فیلنگز ہیں، اور یاد رکھیں یہ فیلنگز ہمیشہ نہیں رہیں گی. عید کے چاند نظر آنے کی دیر ہوگی، یہ فیلنگز جو ہیں وہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہی اڑ جائیں گی کہیں پہ. جیسے رمضان ایک دم سے مہمان چلا جاتا ہے نا، ایسے ہی رمضان کے ساتھ یہ جو نیکی کرنے کے ارادے ہوتے ہیں اگر فوراً ان کو عمل میں نہ لایا جائے یہ بھی ہاتھ سے سلپ کر جاتا ہے. آپ مٹھی میں ریت پکڑ لیں اور مٹھی دبا کر بند کر لیں، پھر بھی کیا ریت کے ذرے باہر نہیں نکل جاتے؟ اسی طرح سے نیکی کے ارادے بھی چھوٹنے لگ جاتے ہیں اگر وہ ہمارے عمل کا حصہ نہ بنے. تو جس دل کے اندر جو تمنا نیکی کرنے کی آ رہی ہے پلیز ڈیلے مت کیجیے گا، اللہ کا نام لے کر جائیں. اگر ابراہیم علیہ السلام آگ کے کنارے پر کھڑے ہو کر سوچتے رہتے جاؤں یا نہ جاؤں، اور جانا کیا تھا، کیسے ڈالا تھا ان کو معلوم ہے؟ درخت کے تنے سے باندھ کر، جس طرح سے وہ کیٹاپول پھینکتے اس طرح سے ان کو پھینک دیا گیا تھا آگ کے اندر، کیونکہ وہ آگ اتنی دور تھی، اتنا بڑا بون فائر بنا ہوا تھا ہیوج کمرے کے سائز کا کہ اس کے قریب جا کر کوئی ان کو دھکا نہیں دے سکتا تھا. تو کسی اونچی جگہ سے ان کو کیٹاپول کی طرح ایک درخت کے تنے سے باندھ کر بال کی طرح پھینکا گیا تھا.
وہ چاہتے تو کہہ دیتے ٹھیک ہے میں تم سب کی بات مانتا ہوں، مجھے اس آگ میں نہ ڈالو. کوئی نہیں سوچا انہوں نے. نو ifs نو بٹس. جب کہہ دیا ایک دفعہ اللہ ایک ہے، جب مان لیا توحید ہے، جب مان لیا کہ مجھے سپریم اتھارٹی اللہ کو ماننا ہے، جب مان لیا کہ میرا نفس ایک طرف ہوگا اور میری شریعت کے تقاضے ایک طرف ہوں گے، تو پھر ڈیلی ڈیلی کیا کرنا ہے؟ پھر کیا ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کرنا؟ پھر کیا کہنا کہ اچھا ابھی یہ کر لیتی ہوں اور کل یہ کر لیتی ہوں؟ میں نہیں آپ سے کہہ رہی کہ آپ اوور نائٹ ولی اللہ بن جائیں، بٹ اٹس کمپلیٹلی یور کمیونیکیشن ود یور رب، اٹس کمپلیٹلی یور ریلیشن شپ ود یور رب. اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ میرے دل میں جو نیکی کا جذبہ آ رہا ہے مجھے اپنی نیکی کو پرائرٹائز کرنا سکھائیں. دیکھیں نیکیوں کو پرائرٹائز کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جو انسان نیکیوں کو پرائرٹائز کرنا سیکھ لیتا ہے اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ صحیح ڈائریکشن پر ہوتی ہے. بعض اوقات گروتھ سٹنٹڈ بھی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا مانگے اللہ دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی میری گروتھ جو ہے وہ اسموتھ ہو اور انہی گراؤنڈز پر ہو جس پر ہیلدی گروتھ ہوتی ہے، چاہے فزیکل گروتھ ہو یا چاہے اسپرچل گروتھ ہو. آیت نمبر 67 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اٹس سپر فٹ آیت رائٹ ناؤ. اللہ نے تم کو قرآن کی نعمت دی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ کے ساتھ ساتھ جن جنات نے بھی یہ قرآن سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بالکل سنا ہے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جن جو شر پہنچانے والا ہو ہمیں ہمیشہ اس سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی نیک جن ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتا ہے اور سمجھتا ہے الحمدللہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. تو واضح کر دیا گیا کہ جو قرآن کی نعمت کان پر پڑی ہے اس کو نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو. دیکھیں دس از اے ہیومن فیکٹ. سائنس کہتی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل ایسی دی ہے. سائنس تو اللہ کا لفظ نہیں استعمال کرتی، وہ کہتے ہیں کہ نیچر نے انسان کو ایسی انٹلیکٹ دی ہے. اللہ کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچولی ایسا یہ کریشن ہے کہ جس کو اگر کسی اسکول کالج کسی انسٹیٹیوشن میں نہ بھی ڈالا جائے تو یہ بولنا سیکھ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی کو سن کے. یہ کھانا سیکھ جاتا ہے کہ پاؤں سے نہیں کھائے گا، ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا. یہ کپڑا پہننا سیکھ ہی جائے گا، کسی نہ کسی طرح سے پہن کر چڑھا ہی لے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی عقل سے گیج کر جاتا ہے. چلنا کوئی نہ بھی سکھائے تو انسان چلنا شروع کر ہی دے گا. کوئی نہ بھی سکھائے تو انسان کسی خوف کی وجہ سے دوڑنا شروع کر ہی دیتا ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان بہرحال سیکھ جاتے ہیں. لیکن جو انسان یہ فزیکل نیڈز ہیں، جو انسان کی اسپرچل نیڈز ہیں وہ انسان اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتا. جس کو یہ سمجھ آ جائے گا وہ فیمنزم کی بحثیں ختم کر دے گا. وہ اپنے آپ اپنے اندر سے شک اور شبہات کو دور کر دے گا. جس کو یہ ایک جملہ سمجھ آ گیا آپ اپنی فزیکل نیڈز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے. آپ اپنی اسپرچل نیڈز کے لیے وحی کے محتاج ہیں، اس لیے کہ اسپرچل نیڈ آپ کی جو ہے وہ آسمانوں سے کنیکٹڈ ہے. روح آسمان سے آئی ہے بالکل جیسے وحی آسمان سے آتی ہے. ہمیں اپنی اسپرچل نیڈ کے لیے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. جب انسانوں نے اپنے اسپرچل نیڈز کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال کیا تو ہمارے سامنے پھر وہ شکلیں دین کی آئیں کہ چاہے وہ رہبانیت ہو، چاہے وہ ریبائز کا اپنے ساتھ صرف اپنی کتاب کو ایسوسیٹ کرنا ہو کہ صرف ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں، عوام کتاب نہیں پڑھ سکتی. بنی اسرائیلیوں کے جتنے اسکالرز تھے وہ عوام کو کتاب نہیں پڑھنے دیتے تھے. جتنا کرسچینٹی کے اندر جتنا بھی یہ کانسیپٹ آیا ہے پریسٹ کا اور ننس کا، اور جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنی نیچرل ڈیزائر سے روکا ہے، یہ سب اسپرچویلٹی کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنے کا نقصان ہے. جتنا مسلمانوں میں دین سے ریلیٹڈ اسپرچول سائڈ پر ڈانسنگ درویش مینٹیلٹی آئی ہے، یہ اپنے آپ کو وہی سے کاٹ کے اپنی عقل کے ذریعے ریلیجن سے اس چیز کو اٹیچ کیا گیا ہے. جب ہی انسان نے ٹھوکر کھائی ہے. جب انسان وہی کی روشنی میں اسپرچول نیڈ پوری کرتا ہے اس کی فزیکل نیڈز بھی الائنڈ ہو جاتے ہیں. اس کو صحیح سے کھانا آتا ہے، صحیح سے اٹھنا بیٹھنا آتا ہے، صحیح سے اپنے دماغ کا استعمال آتا ہے. دس اسپرچل پروسیس از کنیکٹڈ ود ٹریننگ، اور یہ ٹریننگ قرآن کے ساتھ ہوتی ہے ایک مسلمان کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ چند دن دیے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چند دن کی ٹریننگ میری زندگی کے آخری سانس تک مجھے ہر دن ایمان میں بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی کبھی ناقدری کرنے کی طرف نہ لے کر جائے. آیت نمبر 68 فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ان دونوں باغات میں بکثرت پھل ہیں، اور کیا ہے؟ ونخل اور کھجوریں، ورمان اور انار ہیں.
پہلے دیکھیں آپ جو جنت کا لیول آیا تھا اصحاب الیمین والا، اس میں آیا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کے دو جوڑے ہیں، جس کے لیے ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ اسکالرس کی کیا رائے ہے۔ یہاں پر آیا ہے اسپیسیفکلی فاکہہ کا لفظ اگین آیا، دیکھیں فاکہہ کانسٹنٹ سورہ رحمان میں مل رہا ہے، فاکہہ اعلیٰ کے طور پر بھی آیا تھا جب دنیا کی بلیسنگز مینشن کی گئی تھیں سیکنڈ سبجیکٹ کے طور پر، فاکہہ اصحاب الیمین کی جنتوں میں بھی ہوگا پھل میوہ جو انسانوں کے لیے اس وقت بھی ایک لگژری ہوگا، فاکہہ اعلیٰ جنتوں کے اندر جانے والوں کو بھی ملے گا، ایڈیشنلی فاکہہ کے ساتھ ان کو دو اور پھل ملیں گے۔ فاکہہ ہر وہ پھل، ہر وہ کھانا ان جنرل جس کو کھا کر آپ خوش ہوتے ہیں، جس کو کھا کر آپ پلیزنٹ محسوس کرتے ہیں، فاکہہ ہر وہ کھانا جو صرف آپ کے چہرے کی خوشی کو آپ کے لیے جو ہے وہ انجوائبل نہیں بناتا، آپ کا جسم بھی اس ڈائٹ کو لے کر انجوائے کرتا ہے، فاکہۃن۔ اور یہ جو یہاں پر الگ سے دو پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، کھجور اور انار، امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر القرآن میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال میں، ہر ایک قرن میں سابقون آتے رہیں گے، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کے مجدد ہوں گے، یعنی دین کا ریوائول کرنے والے ہوں گے، جن کو اللہ اپنے کام کے لیے سلیکٹ کرے گا، اور وہ دین کو نئے طریقے سے، یہ نہیں کہ کوئی نیا دین کا ایک فارم نکال کر، کوئی دین کی نئی فارمیشن نکال کر، کوئی اس کا نیا ورژن نکال کر عوام کے سامنے رکھیں گے یا انسانوں کے سامنے رکھیں گے، نہیں، وہ اسی ٹریڈیشن کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے جو انسانیت اپنی دنیا کی محبت میں بھول رہی ہوگی، وہ دوبارہ سے اس کا ریوائیول کریں گے۔ تو ہر امت میں آپ نے کہا ہر 100 سال میں کچھ نہ کچھ سابقون آتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ کو پتہ چلتا ہے ہر نبی کے دور میں سابقون آئے، تو آپ کو سورہ واقعہ میں جو ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا اور ملتا ہے السابقون السابقون، سابقون کے بھی سابقون، جس کو کہتے ہیں عربی میں اسبق السابقین، سابقین کے بھی سبقت لے جانے والے۔ امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں اس آیت کی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جن دو پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دو پھل ان کا انعام ہے جو ایلیٹ کے بھی ایلیٹ ہیں، سابقون کے بھی سابقون ہیں، اسبق السابقین ہیں۔ اسبق السابقین ٹیکنیکلی کون بنتے ہیں؟ جو تمام امتوں کے جتنے بھی پوزیشن ہولڈر تھے ان کے بھی ٹاپر ہوں، سوچیں کون ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یقیناً تمام ایلیٹ کے بھی ایلیٹ، تمام سابقون کے بھی سابقون، تمام پوزیشن ہولڈرز کے بھی پوزیشن ہولڈر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں اس آیت کے اوپر تو یقیناً یہ انعام ہر اس جنتی کو ملے گا جو جنتی اعلیٰ جنت میں پہنچ جائے گا، لیکن اگر شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس کے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس وقت جو صحابہ مشکلات اٹھا رہے تھے، صحابہ میجورٹی عرب تھے، یا تو میجورٹی عرب تھے یا جو چند تھے وہ آس پاس کے علاقوں سے آ کر اسی جگہ پر آباد ہو گئے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی علاقے میں تھا۔ صحابہ میجورٹی عرب تھے، اور عرب کلچر میں یہ دو فروٹس بہت کامن تھے، کھجور اور انار۔ کھجور کو ہم جانتے ہیں کہ کھجور جو ہے وہ صحرا میں اگتا ہے، انار کے پودے میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے، بہت چھوٹا پودا ہوتا ہے، میرے خیال ہے 15 فیٹ سے اوپر نہیں جاتا اس کا درخت، لیس دین اور ودن 15 فیٹ اس کی ہائٹ رہتی ہے، اور اس درخت کی، انار کے درخت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ الکلائن ڈیزرٹ سوائل میں بہت اچھا گرو کرتا ہے۔ انار کے درخت کے اندر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ اسکارچنگ ہیٹ کو برداشت کر جاتا ہے، ہیٹ اور گرم کلائمیٹ میں گرو کرتا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ دو فروٹس جو تھے یہ کامن تھے، سمجھتے تھے اس کو، عرب کھجور اور انار کو جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ان کے انعام کو مینشن کیا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جنت میں جانے والوں کے گفٹس کو، جنت میں جانے والوں کے ریوارڈ کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، بالکل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ ایک ایک عورت کے چوائس کو اسپیسیفائی کرے گا اور اس کو دے دے گا جو اس نے خواہش کی ہوگی، اسی طرح سے یہاں صحابہ کو آنر کیا گیا ہے،
اور صحابہ کو اس طرح آنر کیا گیا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہولڈ پر رکھا، اللہ کی بات کو بلند کیا، وہ صحابہ جن کی اسلام آنے کے بعد فطرت یہ بن گئی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے تھے اور اوروں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، وہ صحابہ جو سیلف سینٹرڈ نہیں تھے، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ادھر سنی اور ادھر عمل کیا، تو اللہ نے خاص ان کی پسند کو مینشن کیا ہے کہ اللہ ان کی پسند کی چیز ان کو جنتوں میں دے دے گا، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ممکن ہے۔ جو انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اس زندگی میں فرما برداری پر لے کر آئے گا، ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ کہ اس کو بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، اس کو بہت سا جو ہے وہ ریزسٹنس برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت سی چیزیں آزمائش بنیں گی، لیکن وہ اخلاق کو تھامتے ہوئے، دس از دی امپورٹنٹ فیکٹر۔ جب آپ کے اپنے آس پاس کے دوست اور رشتہ دار اور جب آپ کے اپنے آس پاس کا سرکل آپ کو دین میں آگے نہیں بڑھنے دیتا، تو سب سے پہلے شیطان ہمیں بد اخلاق کرتا ہے۔ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے جنت میں جانے سے پہلے اسلام کی صحیح شکل اس دنیا کو دکھانی ہے، ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تھامنا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ اخلاق پر جمتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرے گا، اللہ اس کی پسند کی جنت اس کو آخرت میں دے گا، جیسی بھی جنت آپ کو چاہیے ہوگی۔ اگر ابھی آپ سے اور مجھ سے کوئی کہہ دے کہ عید کا انعام یہ ہوگا کہ آپ جیسا گھر جس علاقے میں چاہیں گی، جیسا انٹیریئر چاہیں گی، جس طرح کا فرنیچر چاہیں گی، جتنا بڑا جکوزی چاہیں گی، جتنا بڑا سوئمنگ پول چاہیں گی، جتنا بڑا گارڈن چاہیں گی، جتنا بڑا پیٹیو چاہیں گی، ویسا ہی بنے گا، بس آپ ایک دفعہ آئیں اور یہ 4 دن کی کلاس اٹینڈ کر لیں۔ آپ ذرا سوچیں اس کلاس میں اٹینڈنس کیا ہوگی۔ انسان کہے گا تو مان لیں گے، رب کہہ رہا ہے اور ابھی سے نہیں کہہ رہا، 1450 سال سے کہہ رہا ہے، تو ہم سن سن کر پھر کیوں بہرے ہو جاتے ہیں؟ سن سن کر پھر کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ سن کر پھر کیوں ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ سننے کے بعد بھی اس کو عمل کا اور ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ قرآن ریمائنڈر ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا تاکہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھیں، اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی تاکہ ہمیں اپنے فطرت یاد آ جائے۔ الحمدللہ ہم سب میں اللہ کی محبت موجود ہے، ہم سب قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صرف تھوڑی سی ول پاور چاہیے، اور جو اس وقت ول پاور آپ کو روزے کے اندر قرآن سن کر محسوس ہوئی ہے، اس کو جمع کر کے رکھیے گا، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ میدان کھلا ہے ان جنتوں کا جو ایلیٹ کی بھی ایلیٹ جنتیں ہوں گی۔ یاد رکھیے قرآن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ایلیٹ کی ایلیٹ جنت ہے جو یہ والی جنت ہے جس کو آپ جنت الفردوس کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جنت الفردوس میں صرف صحابہ ہوں گے یا ہم بھی جا سکتے ہیں؟ جنت الفردوس کی 4 کیٹیگریز ہیں قرآن کی روشنی میں۔ انبیاء اور رسول ایک کیٹیگری، شہداء صدیقین دوسری کیٹیگری، شہداء تیسری کیٹیگری، اور صالحین چوتھی کیٹیگری۔ یہ چاروں کی چاروں ٹاپ کوالٹیز کے جتنے بھی ان چاروں کیٹیگریز کے ہوں گے وہ جنت الفردوس میں پہنچیں گے۔ جو انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے، جو انبیاء اور رسولوں کی جنت کا پارٹ ہے، وہ تو بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ باقی جو 3 راستے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں میدان کھلے ہیں۔ بڑھیے آگے، اپنے آپ کو احسان کے درجوں پر لے کر آئیے، اپنی زندگی میں اخلاق کو تھامیں، اور جتنی نیکیاں اڈاپٹ کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں اڈاپٹ کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی قرآن کی نعمت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 69، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اگر پسند کی جنت چاہیے، اگر کریونگ ہو رہی ہے، تو بس دنیا میں پریکٹسنگ مسلمان بن جاؤ۔ آپ لوگوں کے جتنے سوال میرے خیال ہے میں نے 19 دن تقریباً، پہلے دن شاید سوال نہیں لیے تھے، ادروائز میں نے شاید 19 ڈیز انکلوڈنگ ٹوڈیز، 19 دن میں نے آپ لوگوں کے سوالات لیے ہیں الحمدللہ، اور جوابات دیے ہیں۔ کوشش کی میں نے کہ آپ لوگوں کو اتنا سیٹسفیکٹری آنسر مل جائے کہ جس میں آپ عمل پر دوڑ جائیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے
میں جتنا آپ کے سوالوں پر سوچتی رہی ہوں اتنا مجھے آپ سے سب دین پر عمل کرنے کے لیے کریونگ ہے۔ آپ سب دین میں اللہ کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے اس جذبے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، اپنے اس جذبے کو سنبھال کر رکھیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ اللہ، ہم نے اپنے اس جذبے کی وجہ سے آپ کے دین کو جاننے کی کوشش کی تھی اور ہم نے عمل کی بھی کوشش کی تھی۔ جتنا آپ اپنے اس جذبے کو سنبھالیں گی انشاءاللہ آپ کے لیے امیزنگ ریوارڈ اللہ اپنی رحمت سے دے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 70 میں، فیہن خیرات حسان، ان اٹ یو ول ہیو، فیہن، ان میں آپ کو کیا ملے گا؟ ان نعمتوں میں ان کے درمیان خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہوں گی۔ بعض ترجمہ میں کہا گیا ہے ان میں ان کے لیے خوبصورت اور خوب سیرت عورتیں ہوں گی، انگریزی میں وائفس لکھتے ہیں، یا بیویاں ہوں گی۔ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ابھی تک حور کا لفظ سورہ رحمان میں نہیں آیا۔ بعض لوگ سورہ رحمان میں جب بھی یہ نعمتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جنت کی اور جہاں عورتوں کا ذکر آتا ہے ان کے ذہن میں صرف حور آتا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک حور کا لفظ نہ آئے یہ سمجھا جا سکتا ہے، بیکاز کوئی بھی شیورٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، واللہ عالم، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ وہ صفات بھی ہیں جو ایک مومن عورت کی صفات ہوں گی جب وہ اللہ کے ہاں پہنچے گی اپنی دنیا کی قربانیوں کے بعد۔ اس لیے اس آیت کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ان نعمتوں میں ان کے درمیان خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہوں گی۔ جو پیچھے ڈسکرپشن تھا جنت کی بیویوں کا، جنت کی عورتوں کا، وہ تھا فیہن قاصرات الطرف، شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، جس پر ہم نے کل کافی تفصیل سے بات کی تھی، نظریں جھکانے والی ہوں گی، اپنی محبت کو اپنے شوہر کے لیے خالص رکھنے والی ہوں گی۔ یہاں آیا ہے فیہن خیرات حسان، یہ جو خیراتن کا لفظ آیا ہے یہ خیر سے ہے، خیر اور شر آتا ہے عربی زبان میں، خیراتن خیر کی جمع آئی ہے۔ خیراتن کا مطلب کیا ہے؟ دیز وومن آر گریٹ ان ایوری سینس، یہ ہر لحاظ سے بہترین عورتیں ہوں گی، لائل ہوں گی، ٹروتھ فل ہوں گی، آنیسٹ ہوں گی، افیکشنیٹ ہوں گی، لونگ ہوں گی، ان کا کریکٹر بہت اچھا ہوگا۔ خیرات کا لفظ آتا ہے دس از فار انر بیوٹی، کریکٹر، انر بیوٹی، اسی لیے بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ مومن عورتوں کی بات ہے۔ سوری، خیراتن از فیمنن کانجوگیشن، ٹھیک ہے، خیراتن میں جو الف اور تا ہے دس از دا فیمنن کانجوگیشن عربی زبان میں۔ تو خیراتن جو آیا ہے یہ آیا ہے بیویوں کے لیے۔ اسکالرس کی رائے یہ ہے خیراتن کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے فار انر بیوٹی، آپ کا خیر اور آپ کا شر آپ کے کریکٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ خیراتن جب ایز ایڈجیکٹو آیا ہے جنت کی عورت کے لیے تو یہ اس کی انر بیوٹی کو، اس کے انر ایموشنز کی پیورٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ اور جو حسان کا لفظ آیا ہے ہا سین الف نون سے، یہ حسنا سے ہے، دس از اباؤٹ آؤٹر بیوٹی، یعنی وہ عورتیں ہوں گی، یہ وہ بیویاں ہوں گی، یہ وہ انعام ہوں گی، یہ وہ محنت کر کے جنت تک پہنچنے والی خواتین ہوں گی جنہوں نے ان سائیڈ آؤٹ اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ بنانے کی کوشش کی ہوگی، اندر سے بھی خوبصورت یعنی اخلاقی خوبصورتی، کردار کی خوبصورتی، اور باہر سے بھی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں سٹننگ بیوٹی دے دے گا۔ یاد رکھیں دنیا کی ڈیفینیشن بیوٹی کی کچھ بھی ہو، جنت کی آپ کی بیوٹی کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہوگی۔ اگر کسی بھی عورت کو یہاں لگتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، اور ایک سے ایک جب آپ گالا کو بیٹھ کر، ہالی ووڈ گالا کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے، اور اس کے بعد آپ نہیں دیکھتے تو آپ کی بیٹیاں دیکھتی رہتی ہیں ساری انسٹاگرام پہ، اور اس کے بعد ڈریس وہاں سے دیکھتے رہیں گے اور شکلیں ان کی دیکھتے رہیں گے اور فگر ان کی دیکھتے رہیں گے، تو پھر کانسٹنٹلی دماغ میں یہی رہتا ہے کہ اچھا میرے اندر شاید یہ کمی اور یہ کمی اور یہ کمی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے۔ ہاں آپ کا کام ہے آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں، آپ کا کام ہے آپ اپنے آؤٹر بیوٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو کچھ اللہ کی بتائی ہوئی نعمتوں کے جائز سرکل میں کر سکتی ہیں وہ کریں۔ جنت میں اللہ تمام مومن عورتوں کو ایسے پیدا کر دے گا دوبارہ سے کہ وہ خوبصورتی میں سٹننگ ہوں گی ان آؤٹر بیوٹی، اور اخلاق میں انٹرنل بیوٹی میں بھی بہترین ہوں گی۔ اسلام دونوں ایسپیکٹس کو ایڈمائر کرتا ہے۔ دنیا لاپ سائیڈڈ ہے، دنیا انر بیوٹی نہیں دیکھتی،
دنیا کیا دیکھتی ہے؟ کسی ایکٹریس نے کہا تھا لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. یہ دنیا کا لاپ سائڈڈ ایٹیٹیوڈ ہے. دنیا صرف چہرہ دیکھتی ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے عورت کو آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے. اس لیے کہ مرد، ہم نے بات کی تھی، مرد کے اندر اللہ نے عورت کی محبت کو انگرینڈ کر دیا ہے، عورت کی اٹریکشن کو انگرینڈ کر دیا ہے. تو مرد تو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی چیز کو بزنس انڈسٹری نے کیش کیا ہے. موٹر سائیکل بیچنی ہوگی، یا سگریٹ بیچنا ہوگا، یا پان بیچنا ہوگا، یا اسپیکر بیچنا ہوگا، یا کرشن بیچنا ہوگا، یا دیوار بیچنی ہوگی، یا آرکیٹیکٹ کا کوئی کام کرنا ہوگا، بس عورت چاہیے ہر چیز میں. عورت آبجیکٹیفائی کر دی گئی ہے، اور فیشن انڈسٹری نے صرف اس چیز کو پکڑ لیا کہ آپ عورت کی خوبصورتی کو دکھاتے رہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت اپنا خیال نہ رکھے، عورت بناؤ سنگار نہ کرے. بناؤ سنگار ہے ہی عورت کے لیے، لیکن اسلام نے آپ کو اور مجھے سرٹن بیریئرز دیے ہیں. آپ نے اور میں نے اس بیریئرز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے. فیہن خیرات حسان، دو چیزیں واضح کر رہا ہے. ٹیکنیکلی اللہ تعالیٰ ایسے ایم شور پڑھاتے ہیں استاد، ایسی بات نہیں ہے. یہ آخری کے جو 2 سبجیکٹس ہیں جو کہ سورہ رحمان میں جنت کے ڈسکرپشن کے آئے ہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے یہ سارے کے سارے مردوں کو پڑھانے چاہیے. بیکاز وہ مرد جن کی رال ٹپکتی ہے حور کا نام سن کے، اور جن کی آنکھیں جو ہیں وہ بنٹوں کی طرح کھل جاتی ہیں جب وہ جنت کی عورتوں کی خوبصورتی سنتے ہیں، ان کو دنیا میں کیسا مرد پہلے بننا ہے پہلے یہ تو جان جائیں. میں آپ سے زیادہ اس لیے ڈسکس نہیں کرتی ہوں مردوں کے بارے میں کہ مردوں کو کیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ گھر جا کے آپ سب اپنے اپنے شوہروں کی استانیاں بن جائیں گی. آپ کو استانی بننا ہے تو اپنے بیٹے کی بن جائیں، کافی ہے. اور اتنا ضرور سنیں کہ آپ اس کی تربیت کریں. شوہروں کی تربیت آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ساری آیات جس میں خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سارا انسینٹیو دیا ہی مردوں کو گیا ہے. اور مردوں کے اندر جن میں کریونگ رکھی گئی ہے کہ ہر عورت کی طرف ہم یہ بات جانتے ہیں، عورت کی طرف مرد دیکھتا ہے. خوبصورت اور ناخوبصورت ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا ہے نا. تو یہ مردوں کو پڑھانے والی آیات ہیں. آئی ایم شیور استاد پڑھاتے ہوں گے کہ ان کو وہ کرائٹیریا اس طرح سے بتایا جائے کہ اگر آپ کو یہ ریوارڈ چاہیے تو آپ کو محنت کتنی کرنی ہوگی. ہم عورتیں ہیں، اس لیے ہم ان آیات میں سے اپنا سبق نکال لیتے ہیں، اور ہمارا سبق یہ ہے اس کے اندر کہ ہم اتنی بات اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھائیں کہ بیٹا تمہیں اگر جنت میں یا دنیا میں ایسی عورت چاہیے جو ان سائڈ آؤٹ خوبصورت ہو، تو پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بننا.